آج ہم ایک خاص تاریخی مقام کا سفر کر رہے ہیں، قلعہ نندانہ۔ جی، جو جھیلم کے قریب ہے، تحصیل پنڈالن خان میں۔ بالکل، یہ صرف آپ دیکھیں کوئی عام پرانا قلعہ نہیں ہے، یہاں تاریخ کا ایک بہت ہی غیر معمولی باب جڑا ہوا ہے۔ صحیح۔ ہماری یہ گفتگو ایک تحریر قلعہ نندانہ، البیرونی اور زمین کا راز، اسی کے کچھ اہم نکات پر مبنی ہوگی۔ اچھا، تو بات ہے سن 1017 کی۔ ابو ریحان البیرونی، ایک بڑا نام۔ جی ہاں، البیرونی بہت بڑا نام۔ انہوں نے اسی قلعے پر کھڑے ہو کر، آپ سوچیں، ایک سائنسی کمال کر دکھایا تھا۔ یعنی کوئی جنگ و جدل نہیں، بلکہ علم کی بات۔ بالکل، خالص علم اور مشاہدے کا کام۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ البیرونی نے وہاں کیا کیا؟ وہ قلعے پر گئے جو کافی اونچا ہے۔ جی، اس کی اونچائی انہیں معلوم تھی۔ ہاں، اور وہاں سے انہوں نے ایک خاص زاویہ ناپا، جسے کہتے ہیں افق کے جھکاؤ کا زاویہ، یعنی ٹپ آف دا ہورائزن۔ جی، مطلب جب آپ اونچائی سے دیکھتے ہیں نا، تو سامنے ہورائزن بالکل سیدھا نہیں ہوتا، تھوڑا سا نیچے جھکا ہوا لگتا ہے۔ اور یہ جھکاؤ زمین کے گول ہونے کی وجہ سے ہے۔ بالکل، تو البیرونی نے اسی جھکاؤ کو بہت احتیاط سے ناپا۔ اور کمال کی بات یہ ہے، اس وقت کوئی ٹیلیسکوپ، کوئی لیزر، کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ بھی نہیں، صرف اپنی نظر، سادہ سے آلات اور جیومیٹری اور ٹریگنومیٹری کا علم۔ ریاضی کا استعمال کیا۔ جی، تو قلعے کی اونچائی اور اس زاویے کو استعمال کر کے انہوں نے حساب لگایا زمین کے سائز کا، خاص طور پر زمین کے ریڈیس یعنی ریڈیس کا۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ البیرونی نے جو ریڈیس نکالا، وہ آج کی جو ماڈرن ویلیو ہے نا، سیٹلائٹ سے ناپی ہوئی، جی جی، اس کے انبلیویبلی قریب ہے۔ فرق شاید کوئی 1% کے آس پاس۔ 1%؟ 11ویں صدی میں؟ جی ہاں، 11ویں صدی کے شروع میں۔ یہ تو ایک، آپ سمجھے، ناقابل یقین کامیابی تھی۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اس زمانے میں تو دنیا میں کئی جگہ لوگ زمین کو چپٹا سمجھتے تھے، یا اگر گول مانتے بھی تھے تو اس کا سائز اتنا درست ناپنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ تو یہ البیرونی کا کام بالکل منفرد تھا۔ بالکل، یہ خالص علمی تحقیق تھی، مشاہدے کی طاقت تھی اور ریاضیاتی لاجک کا کمال تھا۔ یہ کسی جنگی فتح سے کم نہیں، بلکہ شاید اس سے بھی بڑی کامیابی تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت یہاں ہمارے خطے میں سائنسی سوچ کتنی آگے تھی۔ جی بالکل، یہ ایک روشن مثال ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا اس وقت دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی سائنسدان ایسی کوششیں کر رہے تھے، یا البیرونی کا یہ کام بالکل الگ تھا؟ دیکھیں، قدیم یونان میں کوششیں ضرور ہوئی تھیں، جیسے ایراتوستھینز نے زمین کا محیط ناپا تھا۔ ہاں، وہ سنا ہے۔ جی، لیکن البیرونی کا طریقہ بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے ایک ہی جگہ سے قلعے کی بلندی استعمال کر کے یہ کیا۔ یہ ایک نئی چیز تھی۔ اچھا، یعنی طریقہ نیا تھا۔ جی، اور ریاضیاتی طور پر بھی یہ زیادہ کہہ لیں سوفسٹیکیٹڈ تھا۔ تو اس خاص طریقے سے اور اتنی ایکوریسی کے ساتھ زمین کا رداس نکالنا، یہ واقعی اس وقت ایک منفرد علمی چھلانگ تھی، یہ کوئی تکا نہیں تھا۔ سمجھ گئی۔ لیکن آج اگر کوئی وہاں جائے، قلعہ نندانہ، تو صورتحال کیا ہے؟ افسوس کی بات ہے۔ ہاں، وہی 1000 سال پہلے جہاں علم کا اتنا بڑا کام ہوا، آج وہ جگہ کافی حد تک نظر انداز ہے۔ قلعے کی حالت بھی کوئی بہت اچھی نہیں، خستہ حالی کا شکار ہے۔ اور سب سے بڑی بات، وہاں جانے والوں کو کوئی تختی، کوئی بورڈ، کچھ نہیں ملتا جس سے پتا چلے کہ یہاں البیرونی نے کیا کمال کیا تھا۔ جی، اس کی سائنسی اہمیت کا کوئی نشان نہیں۔ بالکل، ہم مغرب کے سائنسدانوں کو جانتے ہیں، گیلیلیو، نیوٹن، آئنسٹائن، اور ان کی عزت بھی کرنی چاہیے۔ لیکن یہ کتنا عجیب ہے کہ البیرونی جیسا جینیس، جس نے ہماری اپنی زمین پر یہ کام کیا، اس کی یادگار اتنی گمنام ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ صرف اینٹوں اور پتھروں کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایک بہت شاندار سائنسی ورثے کی بات ہے۔ صحیح۔ قلعہ نندانہ صرف کوئی فوجی قلعہ نہیں رہا، یہ تو انسانی ذہانت، علم کی تلاش کی ایک زندہ علامت ہے۔ اور جو تحریر ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی یہی تجویز ہے کہ بھئی اس جگہ کی اصل قدر کو پہچانیں، اسے صرف کھنڈر نہ سمجھیں۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے ایک سائنسی یادگار کے طور پر ڈیولپ کیا جائے۔ سوچیں، وہاں ایک چھوٹا سا میوزیم ہو، بچوں کے لیے، طالب علموں کے لیے تعلیمی ٹورز ہوں۔ ہاں، یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ اور اسے عالمی ثقافتی ورثہ
یعنی ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کا درجہ دلایا جائے تاکہ پوری دنیا کو البیرونی کے اس کام کا پتہ چلے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قلعہ نندانہ صرف وہ کھنڈر نہیں ہے، یہ ثبوت ہے کہ علم، تحقیق، سائنس، اس کی روشنی کبھی یہاں سے بھی پھوٹی تھی۔ جی بالکل۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ہمارا فخر ہے، ایک ورثہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے بھی دنیا کے علم میں کتنا اضافہ کیا تھا۔ یہ ہماری شناخت ہے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی ہے جو شاید زیادہ اہم ہے، صرف قلعے کی دیواریں ٹھیک کر دینا کافی نہیں ہوگا۔ اچھا، وہ کیا؟ اصل سوال یہ ہے کہ البیرونی کے اندر جو وہ جستجو تھی، تحقیق کا جذبہ تھا، مشاہدے کی لگن، جی اس جذبے کو ہم آج کیسے زندہ کریں؟ اپنے تعلیمی نظام میں، اپنے معاشرے میں وہ ماحول کیسے بنائیں جہاں سوال پوچھنا، کھوج لگانا، علم حاصل کرنا اہم سمجھا جائے؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ کیا معلوم ہماری تاریخ میں البیرونی جیسے کتنی اور ہیرو چھپے ہوں جن کے کام ابھی دریافت ہی نہیں ہوئے، جو ہمیں آگے بڑھنے کی تحریک دے سکتے ہیں۔